اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم۔ پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کے بارے وضاحت فرمائی کہ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر انہیں بخشنا کوئی نہیں کنو این یشرک بہ جس بندے نے بھی اللہ دی ذات دے نال شریک ٹھہرایا ان کی بخشش لا یغفر بخشش ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ شرک تو علاوہ جو کوئی بھی یہ اللہ انہوں بخش دے گا لِمَن یشاء جنہوں چاہے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آگئے آ کے پوچھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شرک والے دی بخشش؟ میرے آقا نے فرمایا ہرگز نہیں یا رسول اللہ اس تو علاوہ؟ میرے آقا نے فرمایا سارے دی بخشش سارے دی۔ یا رسول اللہ جی کسے چوری کی ہوئے تھا؟ میرے آقا نے فرمایا ان دی بھی بخشش۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس نے زنا کیتا ہوئے؟ میرے آقا نے فرمایا ان دی بھی بخشش۔ کلمہ گو مسلمان زنا کر بیٹھا ہے زنا دی سزا بھگتن تو بعد بخشش۔ چوری کیتی ہے چوری دی سزا بھگتن تو بعد من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ جن نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا انہیں جنت ضرور جانا ہے۔ جیڑے گناہ کیتے نے دنیا دے اندر رہ کے توبہ کر لئی تے بخشش، جے توبہ تو بغیر مر گیا تے سزا بھگتن تو بعد بخشش۔ سزا بھگتن تو بعد اور او سزا منتخب ہونی ہے گناہ دے نوعیت تے کہ کتنا گناہ کیتا ہے اور اس گناہ دی سزا کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک دانے دے برابر بھی کسی تے ظلم نہیں کرنا۔ ہن چلو شرک دیاں جسمانی اور شرک اکبر سب تو بڑا شرک اللہ تعالیٰ دی ذات دی الوہیت کسی نو شریک ٹھہرانا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تہاڈا الہ اکو الہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ہور نو اون دی ذات دے برابر الہ سمجھے گا، الہ معبود عبادت دے لائق سمجھے گا،
اور مسلمانوں سے ناممکن ہے. جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ دی ذات تے محمد اللہ دے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہن جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان دے تو اے شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ انہیں کوئی دوسرا عبادت دے لائق سمجھنا ہی نہیں. جدو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دوجے سارے دی نفی ہو گئی. کوئی اور ہے ہی کوئی نہیں, ایک کوئی ذات ہے. قل هو اللہ احد, بھئی وہ ایک کوئی ہے. لم یلد ولم یولد, انہوں کسے جمعیا نہیں, انہیں کسے نو جمعیا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, ان دی ہمسری کرن والا, ان دی برابری کرن والا کوئی نہیں. ایسی شرک اکبر. شرک اکبر کفر ہے. شرک اکبر کفر ہے. اگر اللہ دے برابر الوہیت کسی دوسرے نو شامل کرے گا کوئی تے ایک کفر ہے. اگے آ گیا شرک فی صفات ہی, اللہ دی ذات تو ہٹ کے ان دی صفات شریک ٹھہرانا کسے نو. صفات کس طرح ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنن والا کون ہے, سمیع بصیر کون ہے؟ بھئی اللہ ہے نا, جاب دے پہلے نا. سمیع بصیر کون ہے؟ اللہ. جے کوئی اور سمیع بصیر ہو گئے تا شرک ہوئے گا. ذاتے ہی نہیں صفاتے ہی. ایک سنو, ایک ہوندی حقیقت, ایک ہے مجاز. حقیقت سمیع بصیر اللہ دی ذات ہی ہے, اور مجاز او سمیع بصیر جنوں مرضی بنا دے وے. اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ امشاج, نبتلی ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. انسان نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک پانی دے غلیظ قطرے چو پیدا کر کے فَجَعَلْنَاهُ پھر بنایا اس انسان نو سمیعًا بصیرًا. سمیع بھی بنایا, بصیر بھی بنایا, سندا بھی ہے, ویدا بھی ہے. بھئی انسان سندا تو ویدا نہیں, سندا ہے, سمیع ہو گیا, ویکھدا ہے, بصیر ہو گیا. ہن سمیع بصیر تے اللہ ہے, تے سمیع بصیر اللہ آپ کہندا پیا فجعلناہ سمیعا بصیرا, میں انہوں سمیع بھی بنا دیتا, بصیر بھی بنا دیتا. او سمیع بصیر ہونے کسے دا محتاج نہیں. حقیقت سمیع بصیر او ذات ہی ہے. اسی سمیع بصیر ہونے اس ذات دے محتاج ہیں, اور وہ ذات جنوں چاہے انہوں سمیع بصیر بنا دے. جنوں چاہے انہوں آنکھاں کھول وے نبینا کر دے وے, جنوں چاہے انہوں کان ڈورے کر دے وے بہرا ہو جاوے. جی کوئی آکے میں اپنے آپ وے ناما مینوں تو کسی نے بھی ویکھن والا نہیں بنایا, ایسی رب ہے. میرے ہی سوال ہوتا ہے کہ داتا تے اللہ دی ذات ہے کہ تسی علی حجویری نو داتا کہندے جی. سوال ہوتا ہے نا, کہ سمجھ آ گئی ہوئے گی سمیع بصیرہ چو. اس صفات ہے. داتا اللہ دا ذاتی نام نہیں, صفاتی نام ہے. صفاتی نام او داتا ہونے کسے دا محتاج
نہیں تے جنوں چاہے سمجھ آ گئی ہوئی جنوں چاہے انہوں داتا بنا دے انہوں گنج بخش بنا دے انہوں گنج شکر بنا دے ایک گنج شکر ہونے ایک گنج بخش ہونے ایک داتا ہونے اس ذات دے محتاج نے اور وہ ذات حقیقت داتا ہے اور اے داتا مجاز اگے سنو تسی زندہ جے کہ مردہ تو میرے سامنے بیٹھے جے زندہ جے کہ مردہ زندہ جے نا اور قائم جے رانا صاحب قائم جے بالکل قائم جے نا یہ قائم کون ہے توجہ کرے جی میں سمجھا نہیں کھاتا کسی کو مائنڈ نہیں کرنا وہ زندہ کون ہے وہ حی القیوم کون ہے یار ہائی یقینو کہندے نہیں زندہ نو تے قیوم کنو کہندے نہیں جیڑا قائم ہوئے تسی زندہ ہے جے اور تسی قائم ہے جے یہ حی القیوم تے اللہ دی ذات ہے تسی کہندے جے اسی حی القیوم ہے شرک نہ ہو گیا ان کا جواب کی دے گے ان کا جواب اوہی ہے موضوع ہے جمعہ دا کہیں میں تھوڑا ان کا جواب اوہی ہے کہ اللہ حی القیوم ذاتی طور پہ او حی القیوم ہونے کسی دا محتاج نہیں اسی زندہ بھی ہیں تے قائم بھی ہیں پر اسی زندہ ہونے چکوندے محتاج ہیں جدو چاہے موت دا ذائقہ چکھا دے وے جدو چاہے ارجعی الی ربک جدو چاہے اپنے کول بلا لوے اسی ہوندے محتاج اسی زندہ ہونے چ محتاج او زندہ ہونے کسے دا محتاج نہیں فرق زمین آسمان دا پہ گیا او حقیقت چ زندہ ہے اسی مجاز چ زندہ ہے فرق زمین دا آسمان دا پہ گیا او زندہ او قائم او حی القیوم اسی بھی زندہ تے قائم لیکن ذاتی نہیں کوئی بندہ ذاتی طور تے زندہ نہیں ان دی عطا نال زندہ ہے کوئی ذاتی داتا نہیں ان دی عطا نال داتا ہے جدو ان دی عطا نال داتا ہوئے گا تو شرک نہیں ہوئے گا اے ہے شرک دی نوعیت قرآن پاک کے ہزارہ مثالہ نے کنیاں کو دی مولانا جڑا چار لفظ پڑھ لوے مسلے دے کھلو جاوے کی آکھ دے جی مولانا کہندے جی نا مولانا مولوی صاحب تے مولانا کینو کہندے نے جڑا مولا دی خبر دے وے ہن مولانا کون ہے مولا کون ہے جڑا مسلے دے کھلو گیا مولا نا ساڈا مولا ساڈا مولا مولا نا دا مانا ہے ساڈا مولا مسلے تے کھلا دیتا جے تو آڈا مولا بن گیا تو مولا کون ہے ربنا انت مولانا یا اللہ تیری ذات ہی ساڈی مولا ہے ہن اللہ بھی مولا تے مولوی بھی مولا سمجھ آ گئی ہوئی سمیع بصیر تے داتا نو ذہن وچ رکھو او بھی مولا اے بھی مولا ایک حدیث بیان کرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا
جندا میں مولا اوندا علی مولا علی مولا ہن نبی بھی مولا تے علی بھی مولا تے جیڑا مصلی تے جنوں نبی ڈیوٹی لا دے گے مصلی رسول ہے اس دی ڈیوٹی لگان تو بغیر کوئی مصلی تے قدم رکھ سکدا نہیں او ذات جنوں چاہے مولا بنا دے گے ہن اللہ بھی مولا ربنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الظالمین دعا مانگتے جے کہ نہیں ربنا انت مولانا اللہ بھی مولا من کنت مولاہو نبی بھی مولا فہذا علی مولا علی بھی مولا تے مولوی جن دی ڈیوٹی لگ گئی ہے مصلی رسول دی امانت سنبھالن دی او بھی مولانا ساڈا مولا تے جو مولا مننا گے تے نماز ہوئے گی کدی منیا جے کدی ذہن چاہیا بھی ہے ساڈا مولا ہے تسی تے آکھو گے ساڈے تے وہی مولا نے او بھائی سنو اللہ مولا ہے ذاتی طور تے اسی مولا نا عطائی طور تے او ذات مولا ہونے چ کسے دی محتاج نہیں اسی مولا ہونے چ اوندے محتاج دے محتاج اوندی عطا نال توجہ اوندی سمجھ آ گئی ہوئے گی اوندی عطا نال اللہ جنوں چاہے مولوی بنا دے گے جنوں چاہے مقتدی بنا دے گے جنوں چاہے مصلی دے کھلا دے جنوں چاہے پیچھے کھلا دے تے کھلانے والی کون ذات ہے اللہ دی ذات ہے نا کھلان والی اللہ دی ذات ہے اس ذات تو بغیر پتا نہیں ہل سکتا پتا بھی نہیں ہل سکتا ہن شرک دی سمجھ آ گئی ایک میں مثال دینا ہونا وہ آیتاں پیچھے گزر گئی ہیں یہ آیت پھر آ گئی ہے شرک کے بارے کافی وضاحتاں نے یہ وضاحتاں ہوندی ہی رہن گیاں تانوں سمجھ آندی رہے گی انشاءاللہ تعالی اور جتوں تک ممکن ہو سکیا میرے وچ جتنی صلاحیت ہوئی کہ میں ہر ممکن کوشش کراں گا کہ تانوں سمجھ آوے تبلیغ دا کام ہے بھائی جان کرتے پے ہیں اللہ قبول فرمائے میں چلو ایک مثال ہو دینا میں بابے بھی یاد آ تہاڈا نام کی ہے ستار ستار کون ہے اللہ تو بھائی ستار عبدل آپ چھڑ جانے ہیں رحمان عبد الرحمان ہوئے تے آپ عبدل چھڑ جانے ہیں رحمان رحیم اے جے نام حسیب اس طرح دے غفور غفور کون ہے اللہ دی ذات اور بابا غفور ہے ان غفور بخشن والا او بھی غفور تے اے بھی غفور اے او ذاتی ہے اے عطائی ہے او بنان والا اے بنن والا او جدو چاہے اینو کول ساتھ لے جدو چاہے دنیا تے رکھے فرق زمین اسمان دا ستار عیباں تے پردہ پوشی کرن والا تے عیب کون چھپاندا ہے اللہ یہ اللہ عیب چھپاون والا اے بن گیا عبد الستار عیب چھپاون والے دا غلام عیب چھپاون والے دا بندہ عبد الغفور بخشش کرن والے دا بندہ اسی عبدل چھڑ دینے ہاں بابا غفور بابا ستار بابا رحمان بابا رحیم لیکن شرک پھر بھی نہیں ہوئے گا شرک پھر بھی نہیں ہوئے گا وہ ذاتی طور پہ ہے اے عطائی طور پہ وہ بنان والا اے بنن والے وہ جدو چاہے انہاں نو ختم کر دے وہ قائم رہن والا ذاتی طور تے اے عارضی طور تے عارضی کلو من علیہا فان کوئی یہ فنا ہون والے ہر شے نے فنا ہونا ہے تے فنا ہون والے دا مقابلہ باقی نال کیویں ہو سکدا ہے یہ فنا ہون والا
باقی نال کرے مقابلہ، کرے ہمسری، کرے برابری، تے پھر شرک ہوئے گا. جی اسی اون دے ہمسر ہو سکتے ہی نہیں، اون دی برابری کرن دے لائق بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. ایک مسلمان دا دماغ، ذہن، اس دا مائنڈ سے کا وہ جا سکتا ہی نہیں، تے پھر شرک کیسا؟ بخاری شریف کی حدیث سنو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی آخر زمانے ہی، آخری زمانے دے اندر دو گروپ میری امت دے ہونگے. ایک گروپ شرک دا فتوہ لاوے گا، دوجا فتوہ سوے گا. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاں ایک اور حدیث سنانا. پہلے یہ حدیث پوری کر. مسجداں دے اندر جھگڑے شروع ہو جان گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسجداں دے اندر جھگڑے شروع ہو جان گے، لوگ دستوں گریبان ہون گے، ایک دوسرے تے شرک دے فتوے لان گے. صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر مشرک کون ہوئے گا؟ فتوہ لان والا یا جن تے فتوہ لگیا ہے؟ تو میرے آقا نے اپنی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان ہی چوں فرمایا او مشرک ہوئے گا جڑا فتوہ لاوے گا، جڑا دوجے نو مشرک کہے گا وہ آپ مشرک ہوئے گا. ایک حدیث، دوسری حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا میری امت دے اندر چوری آ جائے گی، چوری کرن گے، شراب آ جائے گی اور شراب پیون گے. میرے آقا نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، زنا کرن گے، لیکن ایک کام میرا امتی کبھی بھی نہیں کرے گا. یا رسول اللہ وہ کیڑا؟ میرے آقا نے فرمایا امتی میرا ہوئے گا زانی ہوئے گا، شرابی ہوئے گا، جواری ہوئے گا، سودی ہوئے گا، اور سارے کام کرے گا لیکن شرک نہیں کر سکے گا، شرک نہیں کر سکے گا. ایت نمبر 48 دی ادھا حصہ اے ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی ایتھو ہی اگے کل اے ہوئی ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى. یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما. غلطی، خطا، کوتاہی، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ وسلم.